We are actually in RIFA International University. हम RIFA आए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. जैसे कि आपको पता है सोच फैक्ट्री के अंदर यूथ की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, स्टूडेंट्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है. एंड स्टूडियो में भी जब हमने प्रोग्राम किए हैं तो RIFA के स्टूडेंट्स हमेशा हमारे साथ They रहे have हैं. always been active in लोग के input, इनके questions, इनके experiences जो ये लोग हमेशा हमारे शो में आके शेयर करते हैं. They have always been amazing. और हम लोग ने हमेशा इनकी जो participation है, इनका जो input है, हमने हमेशा बहुत respect किया है. And even their criticism as well, although there hasn't been much, but they have been very active participants. They have been very active, they have been very proactive when it comes to our episodes in Soch Factory as well. तो आज हमने डिसाइड किया कि आज अगर हम बाहर निकलेंगे और ये इनिशिएटिव लिया है, then there's no better place but RIFA University to start from such an initiative. हम बाहर आए हैं, हम इस तरह की एक्टिविटी अब करते रहेंगे सोच फैक्ट्री में. This is what we've decided. We're going to do some university hopping. हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जाया करेंगे, उनके स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किया करेंगे, पैनलिस्ट हम इनवाइट किया करेंगे और हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी की जितनी स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जितनी उसके अंदर उनकी एक्टिविटी हम दिखा सकते हैं, वो हमारी कोशिश होगी. जी नाज़रीन, हम अंदर आ चुके हैं RIFA यूनिवर्सिटी में. वी आर इन देयर ऑडिटोरियम एंड वंस अगेन वी थैंक RIFA यूनिवर्सिटी एंड द मैनेजमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग अस टुनाइट. एंड आज के एपिसोड के अंदर जैसे कि आपको हमने पहले बताया, we've got a very versatile topic. It's a very general topic and it's one topic which the youth of our nation is directly affiliated with as well, and they're pretty excited about all these things that we've mentioned earlier. और ये जितने भी genres हैं, इनकी हाइप भी आजकल बहुत क्रिएट हुई है. तो लेट्स सी कि आज इस ऑडिटोरियम में जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनका कितना इनपुट है. And RIFA as has you can been already active. see that we've got more number of people in our like I wouldn't call it our studios anymore. I mean, I'm not quite used to being out of the studios, but आज हमारे साथ ज़्यादा तादाद है लोगों की. So we're going to have a longer session of question and answer as well, which is very exciting क्योंकि ज़्यादा ओपिनियन इसके ज़रिए हमें आएगा and we'll get different opinions as well. And without any further ado, let's introduce our panelists for tonight. हाजिर इसी शौक के हवाले से मैं बात करूँगा कि क्या सिर्फ शौक होना काफ़ी है to actually make a career out of it. Zija, I'm going to come towards you on that. I mean, I'm going to go back about at least 20 years now. You were a musician and you were, entitled with this genre which was not that popular in the commercial market. And अभी भी अगर आप कहें तो rock music इतना उस तरह popular नहीं है, commercially नहीं है. And आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से ही था. At that time, music was your only thing. But at one point, you did realize that it probably wasn't going to work out like that. And आपने उस पर थोड़ा सा आप deviate करके and फिर आप वापस उसमें आपने जो input दी थी. I mean, just tell us a bit about that journey. असल में मेरे ख्याल से इस वक्त जो इंडस्ट्री के हालात हैं उसमें एक म्यूजिशियन को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके सिर्फ म्यूजिशियन या आर्टिस्ट नहीं जाना चाहिए, उसमें अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योर को भी पैदा करना चाहिए जो कि नेचुरली नहीं आता. हमें या तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, इस तरह की एजुकेशन में इस एस्पेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए कि आपका जो आर्टिस्ट है वो अगर प्योरली आर्टिस्ट ही रहेगा तो इन आवर स्ट्रक्चर देयर इज़ नो इंडस्ट्री एज सच और नो प्रोमोटर्स और नो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आपको पिक करेंगे और कहेंगे कि जी चलें यू हैव चोजन यू आर द बेस्ट. यहाँ पर खुद से स्ट्रगल करनी पड़ती है एक आर्टिस्ट को. तो मैंने जो ये फील किया while I was playing music, I still do play but I never took it as a profession because मुझे कोई ऐसा प्रमोटर नहीं नज़र आया, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं नज़र आया जिस पे मैं कहूँ कि जी दिस इज़ फॉर द अपकमिंग आर्टिस्ट. चाहे मेरा जॉनर नीश हो या चाहे मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं नज़र आया जिस पे मैं कहूँ कि चले वहाँ जाके बात करते हैं, शायद कोई रास्ता निकला. सो hence founding this organization now which we call FACE, Foundation for Arts, Culture and Education. We are working on those platforms. We are educating the artists to capacity build themselves, to be able to maneuver themselves or step into the industry and promote their own selves because यहाँ promoter आपको नहीं मिलेंगे. मैं एक हल्का सा being into the industry एक slight analysis भी यहीं पर ही इसको हम डिस्कस करना चाहूँगा जिसको हम इंडस्ट्री में कहते हैं SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स. हमारी इंडस्ट्री के अंदर बेशुमार स्ट्रेंथ्स हैं एज़ फार एज एन आर्टिस्ट इज़ कंसर्न. यहाँ पर 4 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, 4 ज़बानें हैं, बल्कि कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद हमारे मुल्क में डायलेक्ट चेंज हो जाता है और इतनी वर्सेटिलिटी के बाद इतना कुछ कंटेंट निकलता है बिकॉज़ एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म का कल्चर हो तो फिर बहुत हर कोने में आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, लेकिन यहाँ हर चीज़ तब्दील हो रही है.
تو جو ڈیورسٹی ہے ہمارے ملک کی وہ ہماری اسٹرینگتھ ہے، جس کو ابھارنا، جس کو لے کے آنا، چاہے وہ فلم ہو چاہے میوزک ہو. میوزک میں تو صاف ستھرا نظر آ جاتا ہے جانرے سے، فلمز کے اندر بھی جانرز کو ریفلیکٹ کرنا یہ ہماری اسٹرینگس میں شامل ہے. ویکنیسز جو ہماری اس وقت پرائمریلی آ رہی ہیں، جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ گھر رہ جاتے ہیں یا ایکسپوز نہیں ہو رہے، کوئی ایسی آرگنائزیشنز نہیں ہیں، کوئی پروموٹرز نہیں ہیں، میوزک کے لیے کوئی وینیوز نہیں اویلیبل یہاں پر. ایک نوجوان کا اب یہی ہے، یہی مسئلہ اب آ رہا ہے آرٹسٹ کو کہ یا تو وہ ڈرین، جس کو ہم برین ڈرین بھی بولتے ہیں، کہ یا تو وہ انڈیا کی طرف جائے یا وہ ویسٹ کی طرف جائے. میوزک میں ایک ایسی چیز آگے کہ وہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور اس سال ماشاءاللہ اس کا آؤٹ کم پہلے سے بہت زیادہ ہوا ہے اور زیادہ پرفارمنسز ہوئی ہیں اس بار. ایگزیکٹلی آئی واز کمنگ ٹو دیٹ کہ ویکنیسز میں تو ہمارے یہ آج جس طرح سر نے بھی بات کی کہ کنیکشن نہیں ہے بٹوین دی انڈسٹری اینڈ دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیئر. اس کنیکشن یہ ہماری ایک ویکنیس ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اسٹیپس لینے چاہیے. انڈسٹری کو بھی چاہیے اور انسٹیٹیوٹس کو بھی چاہیے. جس طرح آج ہم یہاں کے بیٹھے ہیں فرام دی انڈسٹری، دس از فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم ہیئر ان سچ این انسٹیٹیوٹ وچ از اے گڈ اسٹیپ. آئی وڈ سے کہ یہ ایک اچھا ایک قدم آگے بڑھا. اپرچونیٹیز کے اندر جس طرح آپ نے بات کی کہ میوزک میلہ واز ون پلیٹ فارم، وی ڈڈ دیٹ ان 2014 اینڈ ویری انٹرسٹنگ تھنگ فرام 2014 واز that we invited Maidhai from Indir Sindh. She is a folk singer جنہوں نے پاکستان سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا تھا. اسلام آباد بھی پہلی دفعہ آئیں اور ہمارے فیسٹیول میں انہوں نے پرفارم کیا. اسی فیسٹیول میں وی ہیڈ انوائٹیڈ ٹاڈ فخیبر جو کہ ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ ایک بہت بڑا ٹیکسس میں فیسٹیول ہوتا ہے جس میں 2500 میوزیشنز، 2500 بینڈز پوری دنیا سے آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں. تو وہ ایمبیسی کی طرف سے، یو ایس ایمبیسی کی طرف سے وہ اٹینڈنس میں تھے اس فیسٹیول میں، اور انہوں نے ہینڈ پک کیا 6 آرٹسٹ کو جس میں مائدھائی ایک تھی. اینڈ دس ایئر اونلی لاسٹ منتھ وی فرام دا فیس فاؤنڈیشن وی ٹک ہر along with 5 other bands to US to participate in that festival, and not only participate, this was the first ever Pakistani showcase in that festival. اچھا ادھر تھوڑی سی ایک انفارچونیٹ جو ایک ہماری ایک بنا ہوا ہے یوتھ میں بھی، جو ہماری عوام میں بھی ہے، we probably do not know our artists as much as the people abroad know them now. I mean وہاں ان کو ایکسپوجر ملا ہے، ان کو اکنالجمنٹ ملی ہے، اپریسیشن ملی ہے، but somehow the other our own people are not owning them, or I don't know what it is. یہاں پر وہی بات آ جاتی نا، یہ ایک پل چاہیے ہوتا ہے یا پش کہہ لیں. ایک آرٹسٹ کو ایک پروموٹر اور ایک انڈسٹری کا پش چاہیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے اس کو. یہاں پر صرف آڈینس نے بھی وہ نہیں کرنا، صرف آرٹسٹ نے بھی وہ نہیں کرنا، بیچ میں جو آپ کا مڈل مین ہے جس نے یہ سب چیزیں، اب جس طرح ہم اگر ایک مڈل مین کا کردار ادا کریں، ہم نے فیسٹیول آرگنائز کیا، دیٹ از کائنڈ آف لائک اے اسٹیپ ٹو پروموٹ دی انڈسٹری. تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس طرح کے پروموٹرز ہونے چاہیے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ میں آگے آ رہا ہوں تھریٹس کی طرف. تھریٹس میں ہمارے پاس سیکیورٹی سچویشن، آپ یہاں پر کانسرٹ نہیں ہولڈ کر سکتے، 100 سے زیادہ بندہ اکٹھا کریں تو NOCs لینے پڑتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، 10,000 مسائل ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ کور بھی کر لیں تو پھر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی انفورسین سرکمسٹانسز کریٹ ہو جاتے ہیں. آئی مین دس کنٹری ایٹ دا مومنٹ انفارچونیٹلی از ناٹ فیوریبل فار لائیو پرفارمنسز اینڈ سسٹینیبلٹی ایز ویل، کہ ایون اگر کوئی پلیٹ فارم بن بھی جاتا ہے، جس طرح میوزک میلہ بھی ابھی آپ لوگوں نے کروایا ہے، تو آگے اس کی سسٹینیبلٹی یس. اور بزنس مین جو ہے نا وہ ہمیشہ آج سے 5 سال 10 سال بعد کا سوچ کے آج انویسٹ کرتا ہے، یو نو، کیونکہ یہ بھی بزنس ہے. ہمارا آرٹس کا بزنس سائڈ جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ انڈسٹری ہے، اور اس کے اوپر بالی ووڈ انڈسٹری دیکھیں، ہالی ووڈ انڈسٹری دیکھیں، وہ تو باقی سب انڈسٹریز کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے. ون آف دا ٹاپ کنٹریبیوٹرز فار دی کنٹری کی اکانومی کے لیے بھی بہت بڑی کنٹریبیوٹرز ہیں وہ. تو اس صورت حال میں اگر ہم فیوریبل نہیں بنائیں گے سچویشنز، آپ کی سیکورٹی سچویشنز نہیں ٹھیک ہوں گی. اگر آپ کا بزنس مین آج سے 3 سال بعد تک پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کس اسٹیبلٹی سے ملک جا رہا ہے، پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، کل دھرنا تو نہیں ہو جائے گا. میں 10 ملین انویسٹ کر کے ایک کانسرٹ ارینج کروں اور اگلے دن پتہ چلا دھرنا ہو جائے اور آپ کا ڈاؤن دا ڈرین. سو دس کائنڈ آف سچویشن از ناٹ فیوریبل ایٹ آل فار اے بزنس مین، وچ از اے بگ تھریٹ فار آور انڈسٹری. ٹاکنگ اسپیسیفکلی فار میوزک، فلم کے بارے میں انام آپ کو زیادہ ایکسپلین کریں گی، بٹ میں اگر میوزک کے بارے، کیونکہ میوزک میں 3 ایسپیکٹس اس وقت چل رہے ہیں. ایک لائیو پرفارمنسز ہے، ایک ڈیجیٹل میوزک ہے، ڈیجیٹل ڈومین ورلڈ اپنی بن گئی ہے. دیٹ از دی اونلی پرومسنگ تھنگ سائڈ
جو کہ اس وقت آرٹسٹ کو ملتی ہے. وہ اپنا سانگ اپلوڈ کر دیتا ہے. اس میں بے شمار اور ویب سائٹس بھی بن چکی ہیں. ہمارے پاکستان میں tazi.com ایک ویب سائٹ ہے جو کہ ہارون نے انیشیٹو لیا. اس میں سارے لوگ اپنے آرٹسٹ اپنے سانگز اپلوڈ کرتے ہیں, اور جو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اس کو موبائل کے چارج سے ایک رائلٹی فی آرٹسٹ کو مل جاتی ہے. تو اس طرح کے انیشیٹوز ہیں بے شمار جو کہ ان کے اوپر میرے خیال سے بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے ابھی, بیکاز انیشیٹوز لیے گئے ہیں. دیر آر لاٹ آف انیشیٹوز دیٹ یو کین تھنک آف رائٹ ناؤ, آئی ایم شیور یو نو مور اباؤٹ دیم, لیکن وہ شروع ہونے کے بہت جلد وہ بالکل ایویپریٹ کر جاتے ہیں. تو ان کو آگے وہ انکریجمنٹ نہیں ملتی ہے. دیر لاٹ آف سپورٹ فار آل دیز انیشیٹوز ایز ویل. سو دیر نیڈس ٹو بی سم سارٹ آف این انفراسٹرکچر which supports all these initiatives as well. So I'm going to